باقیوں کا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا تو خلافت کے لیے سخاوت کا ہونا، سخاوت حسین کے پاس تھی، یزید کے پاس نہیں تھی۔ خلافت کے لیے پانچویں شرط تقوی کا ہونا ضروری ہے، اور یزید کے تقوی کے ڈنڈے بجتے ہیں پوری کائنات میں۔ کسی ایک کتاب میں مجھے دیکھ دیے کہ یزید نے تقوی کے میدان میں کوئی تیر مارا ہو۔ حسین کا یہ تو ملتا ہے کہ حسین روزے سے رہتے تھے، حسین کا یہ تو ملتا ہے کہ وہ ان کا وہ بھوک سے ہر دم، حسین کا کھانا بھی بھوک تھا، حسین کا پینا بھی بھوک تھا۔ توجہ دیجئے، اور ان قربانیوں کے لیے جو تیار کیے جاتے ہیں انہیں پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے، پہلے پیاسا رکھا جاتا ہے، پہلے بھی غم دیے جاتے ہیں تاکہ غموں سے مزید آشنا ہو کر پہنچیں پروردگار کے انعام کے پاس۔ امام حسین علیہ السلام تقوی میں بھی بے مثل تھے۔ تو خلافت کے لیے جن 5 چیزوں کا ہونا ضروری تھا، اس میں یہ 5 چیزیں ضروری میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں نے ہیڈ لائن دی ہیں، تفصیل میں نے ان کی نہیں بتائی۔ آج بس صرف یہی ہم آخری بات ختم کرتے ہیں کہ خلافت کے لیے جن 5 چیزوں کا ہونا ضروری تھا وہ آپ نے سن لی ہیں۔ ان 5 چیزوں کو ایک طرف حسین کو رکھیں اور حسینیت کو رکھیں، ایک طرف یزید کو رکھیں اور یزیدیت کو رکھیں۔ حسینیت بھی دنیا میں باقی رہے گی، یزیدیت کا بھی رکھا جانا ضروری ہے، چونکہ وہ ذریت شیاطین ہیں، چونکہ وہ ذریت شیاطین ہیں، مگر نام نہیں رہنے دیتا، وہ نام کسی کا نہیں رہنے دیتا اس انداز میں کہ جس میں اس پہ محبت اور پیار کی داد دی جائے۔ اور آپ شام میں جائیں، یزید کی قبر بھی دیکھیں، اور پھر کربلا میں جائیں تو حسین کا مزار بھی دیکھیں۔ یزید کی قبر تلاش کر کے پہنچیں گے، پہلے تو بتائے گا ہی کوئی نہیں، پھر جب تلاش کر کے پہنچیں گے، ایک کونے ایک انچ سی گلی ڈیڈ اینڈ میں اتنی چھوٹی سی چند اینٹیں اوپر رکھی ہوئی، اردا گرد اس کے صدیوں سے کوڑا پھینکا جاتا ہے، اردا گرد صدیوں سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ادھر یہ حالت ہے، ادھر نبی کے نواسے کی ہر روز پروردگار عالم کی عطا سے کل یومن ہوا فی شان، ہر روز ایک نئی شان حسین کی سامنے آتی ہے۔ تو گویا کربلا سخاوت، عدل، محبت، تقوی، علم، ان چیزوں کے مقابلے میں ظلم، جہالت، ناانصافی، فحاشی، عریانی اور دقیانوسی، یہ چیزیں مقابل میں تھی، اور یہ حسینیت کا ہی کردار تھا۔ اور حسینیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ چاہے اقتدار میں ہو یا نہ ہو، وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، طاقت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے، طاقت ہمیشہ اسی کے پاس ہوتی ہے۔ حسینیت کے ہوتے ہوئے کوئی مقتدر بھی مصطفیٰ کی شریعت کی طرف بڑھنے سے پہلے کانپ کے بڑھتا ہے، پوری قوت کے ساتھ نہیں بڑھ سکتا، حسینیت اقتدار میں ہو یا نہ ہو۔ جس طرح کسی نے کہا تھا خوبصورت کہ حسین علیہ السلام نے جنگ جیتی اور مورچہ ہارا، جنگ جیت گیا حسین اور مورچہ ہار گئی، یزید مورچہ جیت گیا اور جنگ ہار گیا۔ نظریات پہ مورچے اثر انداز نہیں ہوتے، جنگیں اثر انداز ہوا کرتی۔ تو پروردگار میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں حسین اور حسینیت سے وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں یزید اور ذریت یزید سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔